ٹیکسی بلاشر فلائنگ کلب کے گیٹ پر جا کر رکی تو جوزف اور جوانا دونوں ٹیکسی سے نیچے اترے اور جوانا نے میٹر پر دیکھ کر کرایہ ادا کیا، اور جب ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی کو لے کر آگے بڑھ گیا تو وہ دونوں فلائنگ کلب کے کھلے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ فلائنگ کلب کاسٹر دارالحکومت سے شمال مغرب کی طرف شہر سے باہر قائم کیا گیا تھا۔ وہ خاصے وسیع ایریے میں بنایا گیا تھا۔ اندر فلائنگ کلب کی عمارت تو چھوٹی سی تھی، لیکن اس کا رقبہ بے حد وسیع تھا۔ شاید عقبی طرف باقاعدہ رن وے بنایا گیا تھا۔ گیٹ کے ساتھ ہی آفس تھا اور جوزف اور جوانا آفس کی طرف ہی بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آفس میں ایک خوبصورت سی مقامی لڑکی موجود تھی۔ ہمیں بلاشر سے ملنا ہے، جوانا نے لڑکی کے قریب جا کر کہا۔ کیا آپ نے ان سے وقت لیا ہوا ہے؟ لڑکی نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم نے اسے فوری ملنا ہے، اس میں اسی کا فائدہ ہے، جوانا نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ لڑکی نے سامنے رکھے ہوئے انٹرکام کے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جوانا اور جوزف، ہم ایکریمیا سے آئے ہیں، جوانا نے کہا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور انٹرکام کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ روزی بول رہی ہوں باس، ایکریمیا سے دو صاحبان آئے ہیں، مسٹر جوانا اور مسٹر یوسف، جو آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، لڑکی نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سامنے دروازہ ہے، تشریف لے جائیے، لڑکی نے سامنے دیوار میں موجود دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو جوانا اور جوزف سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جوانا نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا، جیسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ فرنیچر بہت قیمتی اور جدید تھا۔ دیواروں پر ہر طرف مختلف ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کی تصویریں فریم لگے ہوئے تھے۔ بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے جسم پر سوٹ تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی وہ آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ارے یہ تم جوانا؟ اوہ، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ تم یہ ہو سکتے ہو۔ اس آدمی نے میز کی سائڈ سے نکل کر تیزی سے جوانا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور جوانا بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ او تو یہ تم ہو لکی بوائے، او ویری اسٹرینج، جوانا نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے بلاشر بے اختیار دیوقامت جوانا کے گلے سے چمٹ گیا۔ جوانا نے بھی اسے دونوں بازوں میں بھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے طویل عرصے بعد کسی انتہائی گہرے دوست سے مل رہا ہو۔ او جوانا، گریٹ جوانا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ او بلاشر نے علیحدہ ہوتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، اور بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی نظریں جوانا کے پیچھے کھڑے ہوئے جوزف پر پڑی تھی۔ آئی ایم سوری جناب، میرا نام بلاشر ہے، جوانا، دی گریٹ سے طویل عرصے بعد ہونے والی ملاقات نے مجھے جذباتی کر دیا تھا اور میں آپ سے نہ مل سکا، بلاشر نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور جوزف بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ جوزف دی گریٹ ہیں، پرنس آف افریقہ اور میرا ساتھی، اور جوزف یہ بلاشر ہے، میرا انتہائی گہرا دوست، بس یوں سمجھو کہ ہم نوالۂ وہم پیالہ ہیں، جوانا نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کراتے ہوئے کہا، اور جوزف نے مسکراتے ہوئے بڑے گرم جوشانہ انداز میں بلاشر سے مصافحہ کیا۔ بیٹھو، میں تمہاری خاص شراب منگواتا ہوں، مجھے یاد ہے وہ شراب جسے پی کر تم بے حد خوش ہوتے تھے، بلاشر نے کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے اب وہ وقت نہیں رہا، اب تو میں نے شراب پینا چھوڑ دی ہے، جوانا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بلاشر اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں میں بند پھٹا ہوا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر کانوں سے جا لگیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے دونوں کانوں میں اس طرح انگلیاں گھمانا شروع کر دی جیسے اس کا خیال ہو کہ اس کے کان بند ہو گئے ہوں۔ کیا یہ میرے کانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بلاشر نے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارے کانوں نے درست سنا ہے، میں نے واقعی شراب پینا چھوڑ دی ہے، اور میں جوزف نے بھی شراب پینا چھوڑ دی ہے، حالانکہ جس قدر مقدار میں روزانہ جوزف شراب پیتا تھا میں تو اس کا عشیر بھی نہ پیتا تھا، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کے باوجود تم زندہ ہو، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم شراب کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، بلاشر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ میں اور جوزف بھی پہلے یہی سمجھتے تھے، لیکن اب دیکھو کہ ہم نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اس کی غلامی سے بھی آزاد ہے، جوانا نے جواب دیا۔ غلامی؟ کیا مطلب؟ بلاشر نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جس طرح تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، اس طرح پہلے ہماری سمجھ میں بھی نہ آتی تھی، لیکن اب جب کہ ہم نے شراب پینا چھوڑ دی ہے تو ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم دراصل شراب کے غلام تھے اور اب اس غلامی سے آزاد ہوئے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہے
تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نشہ چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا، اگر مروں گا نہیں تو پھر کسی کام کا نہ رہوں گا، مجھ سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ محض ذہنی غلامی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جوانا نے کہا تو بلا شر بے اختیار ہنس پڑا۔ اور کچھ ہوا یا نہ ہوا ہو، بہرحال شراب چھوڑنے کے بعد تم فلاسفر ضرور ہو گئے ہو، ورنہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب سوچ اور عقل نامی کی کوئی چیز تمہارے قریب سے ہی نہ گزرتی تھی۔ بلا شر نے ہنستے ہوئے کہا اور جوانا بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ دراصل میرے ماسٹر کی وجہ سے ہوا ہے۔ ماسٹر نے نہ صرف مجھ سے شراب چھڑوا دی ہے بلکہ اس نے مجھے عقل و شعور کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ جوانا نے کہا ماسٹر تمہارا مطلب کسی جوگی وغیرہ سے ہے؟ بلا شر نے کہا ارے نہیں، ماسٹر جوگی نہیں ہے، وہ سیدھا سادہ سا انسان ہے اور بس۔ جوانا نے کہا پھر تو مجھے بھی اس انسان سے ملواؤ جوانا، جس نے تم جیسے خوفناک قاتل کو انسان بنا دیا ہے، وہ یقیناً دنیا کا عظیم ترین انسان ہوگا۔ بلا شر نے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ ماسٹر کی وجہ سے تو تم سے ملاقات ہوئی ہے اور شکر کرو کہ تم میرے دوست ثابت ہوئے ہو، ورنہ اب تک تمہارے جسم کی آدھی سے زیادہ ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی۔ جوانا نے کہا تو بلا شر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ بلا شر نے چونکتے ہوئے کہا تم ایکریمین نیوی ہیلی کاپٹر پر جس آدمی کو کارمن سے لے کر آئے تھے وہی میرا ماسٹر ہے، علی عمران، اور ہم اس سلسلے میں تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ گے کہ تم نے ماسٹر کو کہاں بھی پہنچایا ہے۔ جوانا نے کہا تو بلا شر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا سب کچھ؟ بلا شر کے چہرے پر ایسی حیرت تھی جیسے اسے اس بارے بھی اپنے کانوں پہ یقین نہ آ رہا ہے۔ تم میرے دوست ہو بلا شر، اس لیے تم سے اس انداز میں بات ہو رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم VIP نام کی کسی تنظیم کے لیے کام کرتے ہو، اور VIP نے ماسٹر کو، جس کا نام علی عمران ہے، پاکیشیا سے اغوا کروایا اور مریض کے روپ میں بے ہوش کر کے کارمن ٹاسی بلڈنگ میں لایا گیا، اور تم ڈاکٹروں کے ساتھ ایکریمین نیوی کے ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کے روپ میں وہاں پہنچے اور تم نے ماسٹر کو وہاں سے پک کیا اور لے آئے۔ اب تم بتاؤ تم نے ماسٹر کو کہاں چھوڑا ہے؟ جوانا نے اس بات انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کہ تو بلا شر کے چہرے پہ بھی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم یہی سوچ رہے ہو کہ تم اپنی تنظیم VIP سے غداری کرو یا نہیں، لیکن یہ بات تمہیں بتا دوں بلا شر، میں تم سے نزدیک ہوں جبکہ تنظیم تم سے دور ہے، اور ماسٹر کے لیے میں وہی پرانا جوانا ثابت ہو سکتا ہوں۔ جوانا نے کہا تو بلا شر پھیکی سی ہنس کے رہ گیا۔ یہ بات نہیں ہے جوانا، مجھے معلوم ہے تم جو چاہتے ہو کر گزرتے ہو، اور اگر وہ تمہارا ماسٹر ہے تو پھر یقیناً وہ بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اب میں کیا بتاؤں تمہیں، مجھے خوف آ رہا ہے۔ بلا شر نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ جوانا نے چونک کر کہا مطلب یہ کہ اب تمہارا ماسٹر ہلاک ہو چکا ہوگا۔ بلا شر نے کہا تو جوانا اس طرح ہنس پڑا جیسے بلا شر نے انتہائی امکانہ بات کی ہے۔ ماسٹر اس طرح نہیں مر سکتا بلا شر جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، تم بتاؤ کہ ماسٹر کہاں ہے؟ جوانا نے کہا ماسٹر کو میں نے نانجی جزیرے پر بے ہوشی کے عالم میں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ چیف پرائمر نے اس سے کوئی کام لینا تھا جو لے لیا گیا، اور اس کے بعد وہ عمارت میزائلوں سے اڑا دی گئی جس میں تمہارا ماسٹر موجود ہوگا۔ بلا شر نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ ناجی جزیرہ کہاں ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ برمن سے تقریباً 100 بحری کلومیٹر دور کھلے سمندر میں ہے۔ بلا شر نے کہا او تو پھر چلو وہ ہمارے ساتھ وہاں۔ جوانا نے اٹھتے ہوئے کہا چلو، اب میں تمہیں تو انکار نہیں کر سکتا، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں تمہارے ماسٹر کو بچا لیتا۔ بلا شر نے اٹھتے ہوئے کہا یہ بات ذہن سے نکال دو بلا شر کہ ماسٹر کو پرائمر یا کوئی اور اس انداز سے ہلاک کر سکتا ہے۔ تم یا تمہارا چیف ابھی ماسٹر کو جانتے نہیں۔ جوانا نے کہا تو بلا شر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ آفس سے باہر آ گئے۔ بلا شر کو باہر آتے دیکھ کر آفس میں موجود لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، بلا شر سرد لہجے میں اس لڑکی سے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہیلی کاپٹر میں سوار سمندر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ تمہارا چیف پرائمر کہاں رہتا ہے؟ جوانا نے بلا شر سے پوچھا جو پائلٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، اور وہ خفیہ رہتا ہے، اس کی صرف آواز ہم سنتے ہیں، ویسے سنا ہے کہ وہ ایکریمیا میں رہتا ہے۔ بلا شر نے جواب دیا اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر سمندر پر پرواز کرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، اور پھر
کافی دیر تک مسلسل اور تیز رفتار پرواز کرنے کے بعد ہیلی کاپٹر ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچ گیا۔ بلاشر نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کی اور پھر ایک کھلی جگہ پر اس نے ہیلی کاپٹر اتار دیا۔ یہ ہے وہ جزیرہ جہاں تمہارے ماسٹر کو رکھا گیا تھا، بلاشر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور جوانا اور جوزف دونوں سر ہلائے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے۔ بلاشر بھی ہیلی کاپٹر سے اتر آیا۔ پھر وہ تینوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک عمارت کے ملبے کا ڈھیر موجود تھا۔ یہ ہے وہ عمارت جس میں تمہارا ماسٹر موجود تھا اور اسے میزائلوں سے اڑا دیا گیا۔ بلاشر نے کہا، کیا یہ بات کنفرم ہے کہ ماسٹر ہلاک ہو گیا ہے؟ جوانا نے کہا، ظاہر ہے جب پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے تو پھر ایک انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اور اگر کسی طرح بچ بھی گیا ہوگا تو پھر بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس جزیرے میں نہ پینے کا پانی موجود ہے نہ کھانے کی کوئی چیز۔ بلاشر نے کہا، جوزف، ملبہ ہٹانا ہوگا تاکہ چیکنگ ہو سکے۔ جوانا نے کہا، تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے تک وہ ملبہ ہٹا کر چیکنگ کرتے رہے۔ بلاشر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، لیکن پوری عمارت کا ملبہ ہٹانے کے لیے انہیں ملبے کے نیچے سے نہ ہی کوئی لاش ملی اور نہ کسی لاش کے ٹکڑے، حتیٰ کہ خون کا ایک دھبا تک کہیں نظر نہ آیا۔ اب بولو بلاشر، کہاں ہے ماسٹر کی لاش؟ جوانا نے کہا، حیرت ہے، تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ تمہارا ماسٹر کہاں جا سکتا ہے؟ یہاں سے تو باہر جانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، بلاشر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر انہوں نے پورا جزیرہ چھان مارا، لیکن وہاں نہ ہی علی عمران تھا اور نہ اس سے متعلقہ کوئی چیز۔ باس کشتی بنا کر یہاں سے گیا ہے، اچانک جوزف نے کہا، تو جوانا اور بلاشر دونوں چونک پڑے۔ کیسے معلوم ہوا؟ جوانا نے کہا، یہ دیکھو، اس درخت سے 2 شاخیں توڑی گئی ہیں، اس کے ساتھ کی شاخیں دیکھو، ان دونوں لکڑیوں سے چپو بنائے گئے ہیں، اور یہ دیکھو یہاں سے یہ بیلیں باقاعدہ توڑی گئی ہیں۔ جوزف نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں جوزف ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بلاشر نے کہا، تو پھر ہمیں ہیلی کاپٹر پہ چیکنگ کرنی ہوگی۔ جوانا نے کہا، اور پھر وہ تینوں دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں سے قریب ہی ایک جزیرہ ہے، لاکوما، یعنی تمہارا ماسٹر وہاں گیا ہوگا، لیکن وہ جزیرہ تو اولڈ فورٹ نامی ایک تنظیم کے پاس ہے، اور وہاں کی انچارج ایک انتہائی شفاق قاتلانہ جوزفین ہے۔ اگر تمہارا ماسٹر وہاں پہنچ گیا تو پھر سمجھو وہ اس کے ہاتھوں نہ بچ سکے گا۔ بلاشر نے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، دیکھو بلاشر، بار بار ماسٹر کی توہین نہ کرو، سمجھے؟ جوزف اور میں نے اب تک صرف اس لیے صبر کیا ہے کہ تم میرے دوست ہو، ورنہ جس انداز میں تم ماسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہو، اب تک تمہاری گردن نہ جانے کتنی بار ٹوٹ چکی ہوتی۔ تم ماسٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ماسٹر اگر اس طرح عورتوں کے ہاتھوں مارا جا سکتا تو پھر وہ کم از کم جوانا کا ماسٹر اور جوزف کا باس نہ ہوتا۔ جوانا نے اس بار سخت لہجے میں کہا، آئی ایم سوری جوانا، اب میں خیال رکھوں گا۔ ویسے اب مجھے بھی احساس ہوتا جا رہا ہے کہ تمہارا ماسٹر واقعی کوئی منفرد شخصیت ہے، اور شاید پرائمر کو بھی معلوم تھا، اس لیے اس نے عمارت ہی تباہ کر دی، ورنہ عام آدمی کے لیے کوئی اتنی بڑی عمارت تباہ کرتا ہے؟ بلاشر نے معزز بڑے لہجے میں کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے سمندر کے اندر ایک اور جزیرہ نظر آنے لگ گیا۔ بلاشر نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کی اور پھر اس نے جزیرے کے گرد چکر لگایا، لیکن جزیرے پر کسی قسم کی کوئی حرکت موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد بلاشر نے ہیلی کاپٹر جزیرے پر اتار دیا، اور وہ تینوں تیزی سے نیچے اترے، اور پھر وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑے کہ وہاں ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ یہاں تو قتل عام ہوا ہے، بلاشر نے کہا، لیکن پھر پورا جزیرہ، انڈر گراؤنڈ عمارت، سب کچھ انہوں نے چھان مارا، لیکن نہ ہی وہاں عمران تھا نہ ہی وہ عورت جوزفین۔ ارے یہ دیکھو، یہ اوزار، یقیناً یہاں کسی لانچ کے پارٹس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، بلاشر نے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جلدی کرو، اب ہمیں سمندر کو چیک کرنا ہوگا، ماسٹر یقیناً سمندر میں ہی ہوگا، جوانا نے کہا، اور بلاشر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ان ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھا اور پھر تیزی سے سمندر پر آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر انہوں نے دور دور تک سمندر چھان مارا، لیکن نہ کہیں کوئی لاش نظر آئی، نہ لانچ، نہ عمران کا کچھ پتہ چل سکا۔ اب تو پٹرول بھی ختم ہونے والا ہے، ہمیں واپس جانا ہوگا، بلاشر نے کہا، تو جوانا نے ہونٹ بھینچ لی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ برمن کی طرف مڑ گئے، لیکن وہ ساحل سے کافی دور تھے کہ انہوں نے ایک بڑی سی لانچ کو تیزی سے کھلے سمندر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جوانا نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ مس جولیا، میں نے مس جولیا کو دیکھ لیا ہے، وہ اس لانچر پر ہے، جوانا نے چیختے ہوئے کہا۔ کون جولیا؟ بلاشر نے کہا، میرا خیال ہے یہ باس کو چیک کرنے اس نانجی جزیرے کی طرف ہی جا رہی ہے۔ جوزف نے جوانا کے ہاتھ سے دوربین لے کر آنکھوں میں لگاتے ہوئے کہا، اس نے بھی جولیا کو چیک کر لیا تھا۔
ہیلی کاپٹر اس لانچ کے اوپر لے جاؤ، جوانا نے کہا تو بلاشر نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرنی شروع کر دی اور پھر چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر اس لانچ کے اوپر اڑنے لگا۔ مس جولیا، میں جوانا ہوں میرے ساتھ جوزف ہے۔ جوانا نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر چیخ کر کہا، جوانا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، ہم ماسٹر کو نانجیز جزیرے پر تلاش کر کے آئے ہیں، وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ ہمارے ہیلی کاپٹر کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے، اس لیے ہم واپس ساحل پر جا رہے ہیں۔ آپ بھی وہاں آ جائیں، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جوانا نے کہا۔ چلو ہم آ رہے ہیں، جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی لانچ نے اپنا رخ موڑنا شروع کر دیا۔ چلو بلاشر ساحل پر، جوانا نے بلاشر سے کہا اور بلاشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔